السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الماء المستعمل لا يطهر الاحداث، مائع مستعمل احداث کو پاک نہیں کرتا۔ حدث کی جمع ہے احداث۔ مصنف نے مائع مستعمل کے تعلق سے 3 بحثیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بحث مائع مستعمل کا حکم، مائع مستعمل کے حکم کے بارے میں، دوسری مائع مستعمل کے سبب کے بارے میں، اور تیسری مائع مستعمل کب ہوگا، اس کا وقت کیا ہے۔ 3 بحثیں مصنف نے مائع مستعمل کے تعلق سے کی ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مائع مستعمل کے حکم میں کلام کو مقدم ذکر کیا، یعنی مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک۔ تو اس حکم کو مقدم کیا کہ مقصود یہی ہے، یہی مقصود ہے۔ تو تمام بحثوں میں اس بحث کو، مائع مستعمل کے حکم والی بحث کو مقدم ذکر کیا۔ سنیں، مائع مستعمل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس پانی سے پاک چیزوں کو دھویا گیا ہو، مثلا غلہ کو دھویا، سبزیاں دھوئیں یا پاک کپڑے دھوئے، تو ایسا پانی کہ جن کو پاک چیزوں کے دھونے میں استعمال کیا گیا ہو، وہ پانی بالاتفاق پاک ہے۔ یعنی وہ پانی، جس پانی کو پاک چیزوں کے استعمال میں، پاک چیزوں کو دھونے میں استعمال کیا گیا ہو، مثلا کپڑے دھوئے، پاک کپڑے، سبزیاں دھوئیں یا غلے کو دھویا، تو یہ پانی بالاتفاق پاک ہے۔ اور اگر نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا، نجاست حقیقیہ کا زائل کرنا، جیسے کہ ناپاک کپڑا تھا اس کو دھویا، نجس کپڑا تھا نجس، یا استنجا کیا، یا اور کہیں جسم پر نجاست لگی تھی اس کو دھویا، تو اگر نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے لیے کپڑے کو دھویا تو یہ پانی بالاتفاق ناپاک ہے، پہلی صورت میں بالاتفاق پاک ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ پانی کو استعمال کیا نجاست حکمیہ کو زائل کرنے کے لیے، پانی کو استعمال کیا نجاست حکمیہ کو زائل کرنے کے لیے، یا قربت کی اور ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کیا، قربت کی اور ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کیا، تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، کہ جس کو استعمال کیا گیا حدث کو زائل کرنے کے لیے، حدث اصغر کو، نجاست حکمی کو، یا قربت اور ثواب کے ارادے سے۔ تو اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف، میں اماموں کا اختلاف ذکر کرتا ہوں، آپ ذہن حاضر رکھیں۔ چنانچہ امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کا مذہب یہ ہے کہ وہ پانی کہ جس کو حدث اصغر میں استعمال کیا وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، پاک ہے
پاک کرنے والا، یعنی خود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی۔ امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس پانی کا استعمال کرنے والا شخص پہلے سے باوضو ہے تو وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اگر مستعمل یعنی استعمال کرنے والا پہلے سے باوضو تھا اور وضو پر وضو کیا تو وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا۔ اور اگر استعمال کرنے والا شخص محدث تھا، نجاست حکمیہ کا اس پر ثبوت تھا، تو ایسی صورت میں پانی پاک تو ہوگا، پاک کرنے والا نہیں، پاک ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی قول ایک امام شافعی کا بھی ہے۔ دو مذہب۔ تیسرا مذہب سنیں، امام محمد کا ہے۔ امام محمد نے فرمایا، اور یہی روایت امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، طاہر ہے غیر مطہر ہے، پاک ہے پاک کرنے والا نہیں۔ تین۔ چوتھا مذہب شیخین کا ہے، شیخین کا، انہوں نے فرمایا کہ نجس ہے، پانی نجس ہے، نجس۔ اور امام حسن ابن زیاد کا مذہب یہ ہے کہ مائع مستعمل نجاست غلیظہ ہے، مائع مستعمل نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور اس کو انہوں نے امام اعظم سے روایت کیا۔ اور ایک روایت امام ابو یوسف کی ہے، جو امام ابو یوسف کا مذہب ہے، ان کی روایت یہ ہے کہ یہ پانی نجس ہے لیکن نجاست خفیفہ، نجس ہے لیکن کیسے؟ نجاست خفیفہ۔ تو یاد رکھنا کئی اقوال اس میں ہوئے، امام مالک امام شافعی دونوں کے نزدیک طاہر ہے، مطہر ہے۔ امام ظفر کے نزدیک اگر استعمال کرنے والا باوضو تھا تو طاہر ہے، مطہر، اور اگر محدث تھا تو طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں۔ اور یہی ایک قول امام شافعی کا بھی ہے۔ امام محمد نے فرمایا، جو امام اعظم سے ایک روایت ہے، کہ وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، یعنی طاہر ہے غیر مطہر۔ اور امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ وہ نجس ہے، امام اعظم اور امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔ اور حسن بن زیاد کا مذہب، جس کو انہوں نے امام اعظم سے روایت کیا، اس میں یہ ہے کہ نجس تو ہے لیکن نجاست غلیظہ۔ اور امام ابو یوسف کی روایت جو امام اعظم سے ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نجاست خفیفہ، اس میں یہ ہے کہ یہ نجاست خفیفہ۔ یہ اقوال اس پانی کے تعلق سے ہیں کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے، حدث اصغر کو یعنی نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے، یہ ثواب اور قربت کی نیت سے استعمال کیا گیا، تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک، یہ اقوال۔ اب ہر ایک کی دلیل سنیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہورا، اور طہور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، طہور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، معنی ہوں گے بار بار پاک کرنا۔ جیسے کہ قطوع کا معنی بار بار کاٹنا، قطوع کا معنی ہے بار بار کاٹنا، لہذا لفظ طہور اس بات کا فائدہ دے گا کہ پانی استعمال کرنے کے بعد دوسری بار بھی پاک کرے گا، تیسری بار بھی پاک کرے گا، بار بار پاک کرے گا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ فعول مبالغے کے معنی میں، یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ فعول طہور بر وزن فعول یہ مصدر ہے طہارت کے معنی۔ طہور جو ہے فعول کے وزن پر ہی مبالغے کے لیے نہیں ہے، بلکہ طہارت مصدر ہے اور طہارت کے معنی میں، جیسے حدیث میں ہے
لا صلاۃ الا بطہور، یعنی طہارت، یہاں پر طہور سے مراد طہارت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، تو یہاں پر بھی طہور سے مراد طہارت ہے۔ تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ فعول کے وزن پر ہی مبالغے کا صیغہ ہے، بلکہ یہ مصدر ہے طہارت کے معنی، اس کے معنی میں طہارت۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل اور اس کا جواب۔ دوسرا قول امام ظفر کا ہے، امام ظفر کی دلیل سنیں۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ انسان پہلے سے باوضو تھا تو وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اعضاء حقیقتاً تو پاک ہیں، اعضاء حقیقتاً پاک ہیں، عضو حقیقت کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ شریعت نے اس کے دھلنے کا حکم دیا ہے، دھلنے کا حکم دیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ نجس ہے، حکماً نجس ہے۔ تو عضو حقیقتاً پاک ہے اور شریعت نے اس کے دھلنے کا حکم دیا تو حکماً نجس ہے۔ تو اعضاء ظاہری اور حقیقی طور پر پاک ہیں، اس اعتبار سے پانی طاہر ہوگا، لیکن حکماً پانی نجس، حکماً وہ اعضاء نجس ہیں، اس اعتبار سے پانی نجس ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے پانی طاہر ہے اور ایک اعتبار سے پانی نجس ہے، لہذا ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اعضاء حقیقتاً طاہر ہیں، پانی کو ہم نے طاہر کہا ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اعضاء نجس ہیں حکماً، اس اعتبار سے پانی کو غیر طاہر کہا۔ تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا، یہ دلیل ہے امام ظفر کی۔ تیسرا قول امام محمد کا ہے، جو امام اعظم سے انہوں نے روایت کیا، اور یہی مختار اور مفتبع مذہب ہے، وہ یہ کہ پانی طاہر ہے غیر مطہر، طاہر ہے غیر مطہر۔ دلیل سنیں، دلیل ان کی یہ ہے کہ عضو طاہر ہے، عضو طاہر یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے وہ پاک ہیں، اور پانی بھی پاک، اور پاک چیز اگر پاک چیز سے مل جائے نا تو یہ نجاست کو واجب نہیں کرتے، پاک چیز کا پاک چیز سے مل جانا یہ نجاست کو واجب نہیں کرتا، نجاست کو واجب نہیں کرتا۔ ہاں اگر پانی کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا اور عبادت ادا کی گئی، عبادت قربت کی نیت سے استعمال کیا، تو اب اس قربت کی نیت کی بنیاد پر اس پانی کی صفت متغیر ہو جائے گی، کیونکہ پانی کو استعمال کیا ہے قربت کی نیت سے، تو بنیت قربت استعمال کرنے کی وجہ سے اس پانی کی صفت بدل گئی، اس پانی کی صفت اب بدل گئی، جیسے کہ صدقے کا مال، جیسے کہ صدقے کا مال، اس لیے کہ اگر اس کو انسان عمومی طور پر صدقہ کر دے، صدقہ نافلہ، نفل کی نیت سے صدقہ کرے تو وہ سب کے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن اگر اسی مال سے وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے تو اب نیت زکوٰۃ کی بنیاد پر وہ مال اپنے مرتبے سے کم ہو جاتا ہے اور اس سے گر جاتا ہے، تو اب اس کی نیت زکوٰۃ کی بنیاد پر اس کی صفت بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر حرام ہے، تو نیت کی بنیاد پر مال صدقہ کی صفت بدل گئی، حالانکہ اگر یہ زکوٰۃ کی نیت نہ ہوتی تو اس کی صفت متغیر نہ ہوتی۔ ایسے ہی اگر اس پانی کو قربت کی نیت سے استعمال کیا گیا، قربت کے لیے استعمال کر لیا گیا، تو اب اس کی صفت متغیر ہو جائے گی، اس کی صفت متغیر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ پانی طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، طاہر تو ہے وہ پانی لیکن مطہر نہیں ہے۔ تو چونکہ جیسے زکوٰۃ کے مال کو میل کچیل کہا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا کے ذریعے، ایسے ہی اس پانی کو جب
استعمال کیا گیا قربت کے لیے، یہ حدث کو زائل کیا گیا، تو یہ نجاست حکمیہ کی وجہ سے میلا ہو گیا اور اس کا جو اصلی مرتبہ تھا اس مرتبے سے گر گیا، صفت متغیر ہو گئی۔ اس وجہ سے اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ مطہر نہیں رہے گا، اگرچہ خود طاہر ہوگا۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ ماء مستعمل طاہر تو ہے لیکن غیر مطہر ہے۔ ہاں یہ نجس نہیں ہوگا، یہ نجس نہیں، یعنی ناپاک اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات بطور صحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اس ماء مستعمل کو لینے کے لیے دوڑتے تھے ماء مستعمل کو لینے کے لیے، اور اس پانی کو اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ اگر ماء مستعمل نجس اور ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرما دیتے۔ آپ کا منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ماء مستعمل مطہر نہیں ہے، ماء مستعمل مطہر نہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں ہوتے تھے اور پانی کی ضرورت پیش آتی تھی، لیکن کسی بھی موقع پر نبی اکرم نے اس ماء مستعمل کو جمع کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اگر ماء مستعمل مطہر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماء مستعمل کو جمع کرنے کا حکم فرما دیتے۔ یہ دلیل ہے امام محمد کی۔ ماء مستعمل نجس ہے، چوتھا مذہب شیخین کا ہے، یعنی امام اعظم امام قاضی ابو یوسف کا، ان کا مذہب یہ ہے کہ نجس ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، کہ کوئی انسان ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اس میں غسل جنابت نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا، اسی طرح نجاست حکمیہ کو دور کرنے سے یعنی غسل کرنے سے منع کیا۔ لہذا ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا ایسا ہے جیسے کہ پیشاب کرنا۔ تو اب ثابت ہوا کہ جس طرح پیشاب کرنے سے ماء راکد نجس ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے غسل کرنے سے بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ یہ ایسا پانی ہے جس سے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہے۔ اگر اس نے وضو کیا تو یہ ایسا پانی ہے جس سے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا، تو اس کو قیاس کیا جائے گا اس پانی پر کہ جس سے نجاست حقیقیہ کو زائل کیا گیا، اس پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ اس لیے یہ پانی نجس ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ اور ایک قول امام حسن ابن زیاد کا جس کو روایت کیا امام اعظم سے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ امام حسن ابن زیاد کی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے، قیاس سے انہوں نے استدلال کیا، اور وہ یہ کہ وہ پانی جس کو نجاست حقیقیہ میں استعمال کیا گیا ہو وہ پانی نجاست غلیظہ ہے، اسی طریقے سے وہ پانی کہ جس کو نجاست حکمیہ میں استعمال کیا گیا ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوگا۔ اور ایک روایت امام ابو یوسف کی ہے جو امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ نجاست خفیفہ ہے، اور اس کے نجاست خفیفہ ہونے پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ ماء مستعمل کی طہارت اور نجاست کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، اور علماء کا اختلاف آسانی اور تخفیف پیدا کر دیتا ہے، لہذا ماء مستعمل نجاست خفیفہ ہوگا، نجاست غلیظہ نہیں۔ یہ ہے علماء کے اقوال کا خلاصہ اور ان کی دلیل۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں۔ قال امام قدوری نے فرمایا الماء المستعمل لا یطہر الاحداث، ماء مستعمل احداث کو پاک نہیں کرتا، خلاف لمالک، مالک اور امام شافعی کے برخلاف۔ ہما یقولان، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں ان الطہور ما یطہر غیرہ مرۃ بعد اخرى، کہ طہور وہ چیز پانی ہے جو غیر کو پاک کرے ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، کل قطو، جیسے کہ قطو کا معنی بار بار کاٹنا۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا وهو احد قول الشافعی، اور یہ امام شافعی کے دو قول میں سے ایک قول ہے، ان کان المستعمل متوضیا، اگر استعمال کرنے والا متوضی ہے، باوضو ہے، فهو طہور، تو وہ پاک کرنے والا ہے۔
وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اور اگر وہ ناپاک محدث ہے، بے وضو ہے، فَهُوَ طاہر غیر طہور، تو وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ دلیل لأن العضو طاہر حقیقتاً، اس لیے کہ عضو حقیقتاً پاک ہے، وباعتبارہ یکون الماء طاہرا، تو اس اعتبار سے پانی پاک ہوگا، لکنہ نجس حکما، لیکن وہ حکماً ناپاک ہے، وباعتبارہ یکون الماء نجسا، تو اس اعتبار سے پانی ناپاک ہوگا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی امام ظفر نے کہا، بانتفاء الطہوریہ، اس کی طہوریت کے منتفی ہونے کو اور طہارت کے باقی رہنے کو، عملا بالشبہین، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، کہ اول سے ہم نے لیا کہ عضو پاک ہے تو طہارت کا قول کیا، اور دوسرے کو دیکھا کہ ہم نے حکم ناپاک ہے تو عدم طہوریت کا قول کیا۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا، وہ روایت عن ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم سے ایک روایت ہے، یہی مختار اور مفتہ بھی مذہب ہے، وہ طاہر غیر الطہور، وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں۔ ان کی دلیل لأن ملاقات الطاہر الطاہرہ لا توجب التنجس، اس لیے کہ پاک کا پاک سے ملنا یہ نجاست کو واجب نہیں کرتا، نجاست کو واجب نہیں کرتا، الا انہ اقیمت بھی قربہ، مگر یہ کہ اس سے قربت ادا کر دی گئی ہو، اس سے قربت کی نیت کر لی گئی، قربت کو ادا کر لیا گیا ہو، فتغیرت بھی صفتہ، اس کی وجہ سے اس کی صفت متغیر ہو گئی، کمال الصدقہ، جیسے کہ صدقے کے مال کی صفت متغیر ہو جاتی ہے نیت کی بنیاد پر، اسی وجہ سے وہ آپ پر اور آپ کے آل پر حلال نہیں۔ وقال ابو حنیفہ و ابو یوسف، اور امام اعظم اور امام ابو یوسف نے فرمایا، ہوا نجس، وہ ناپاک ہے۔ دلیل لقول علیہ السلام، نبی اکرم کا ارشاد، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن بی فیہ من الجنابۃ، وجہ استدلال ذکر کر دی، ما قبل میں بھی حدیث گزر چکی ہے۔ وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ، اور اس لیے بھی کہ یہ ایسا پانی ہے کہ جس سے نجاست حکمیہ کو زائل کیا گیا، فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، تو اعتبار کیا جائے گا اس پانی پر کہ جس سے نجاست حقیقیہ کو زائل کیا گیا ہو۔ ثم فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ، پھر امام حسن کی روایت میں امام اعظم سے یہ ہے، نجاست غلیظہ، کہ اس کی نجاست غلیظہ ہے، اعتباراً بالمستعمل فی الحقیقہ، اعتبار کرتے ہوئے اس پانی پر جو استعمال کیا گیا وہ حقیقیہ میں، ان کی دلیل قیاس ہے۔ وفی روایت ابی یوسف، امام ابو یوسف کی روایت میں امام اعظم سے وہ یہ ہے، قولہ نجاست خفیفہ، ان کا قول یہ ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے، لمکان الاختلاف، اختلاف کے ہونے کی بنیاد پر، کہ اختلاف ہے اس میں علماء کا، اور اختلاف تخفیف کو پیدا کر دیتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف کی روایت میں یہ ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہے۔